يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آپ سبھی کو رمضان مبارک۔ آج روزے کا پہلا دن ہے اور روزہ ہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرینڈز میڈیا ویژن میں۔ آج میں روزہ پرہیزگار بناتا ہے اس ٹاپک پر بات لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس ہمیں دیں۔ روزہ کا خیال ذہن میں آتے ہی سورہ بقرہ کی آیات ذہن میں آنے لگتی ہے۔ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے یعنی یہود و نصارہ پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم روزہ کی بدولت پرہیزگار بن جاؤ۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پرہیزگار و متقی بننے کے جو مواقع اپنے پیغمبروں کے ذریعے دیے ہیں، اس سے انسان اپنے اعمال کو ناپ تول سکتا ہے اور اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں تعلیمات کا بنیادی رکن روزہ کو قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کے سبھی مسلم آبادی میں رمضان المبارک کے مہینے میں سحر سے افطار تک جو دن کا وقفہ کہلاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ صرف اور صرف قرآنی احکام کی روشنی میں تعمیلاً رکھا جاتا ہے۔ اس روزہ کو رکھنے کا مقصد نہ ہی وزن کم کرنے یا کسی دیگر انسانی ضروریات کے تحت رکھا جاتا ہے۔ اس مہینے کو صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور صبر کا ثواب جنت بتایا گیا ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی غربا کے لیے روزہ افطار کا خیال رکھے گا، اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ نابالغ بچے، بیمار، مسافر اور وہ عورتیں جو ماہواری میں مبتلا ہوں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہوں کو روزہ میں رعایت دی گئی ہے۔ روزہ کے دوران نہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے بلکہ جنسی تعلق، تمباکو نوشی، ہر قسم کے جھوٹ اور ظلم و زیادتی سے بھی بچا جاتا ہے۔ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز، تلاوت قرآن شریف کے علاوہ خیرات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے۔ سائنس نے بھی روزہ پر بہت تحقیق کیے ہیں۔ سائنس کی تحقیقات کی روشنی میں عام فاقے اور اسلامی روزہ میں بہت فرق ہے۔ روزہ صرف فاقے کا نام نہیں ہے، جبکہ فاقہ میں خوراک کی مقدار اور نوعیت کی پابندیاں ہوتی ہیں، جبکہ سحری اور افطار کے کھانے میں خوراک کی نوعیت کو لوگ بالائے طاق رکھتے ہیں، پھر بھی کسی طرح کی کمزوری یا معذوری کا کوئی خطرہ انہیں نہیں لاحق ہوتا ہے۔ عام فاقہ کسی مجبوری کے تحت کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا انسانی ذہن پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ کچھ عرصے کے بعد انسان کے دل و دماغ پر اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں، جبکہ روزہ عقیدت کے تحت رکھا جاتا ہے جسے انسانی ذہن خوش و خرم قبول کرتا ہے۔ اور تو اور روزے میں انسان ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے، جس سے انسان کو روزہ رکھنے میں کسی ذہنی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ کثرت سے سگریٹ نوشی کے شکار رہتے ہیں یا بار بار پان یا گٹکا کھاتے ہیں یا پھر ہر گھنٹے چائے پینے کے یا کچھ کھاتے پیتے رہنے کے عادی ہوتے ہیں، انہیں بھی روزہ رکھنے میں کسی طرح کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔
اس لیے کہ وہ پھر روزہ کے بعد اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے لوگوں کو عام فاقہ یا کسی بیماری کے سبب کھانے پر پابندی لگا دی جائے، یا سگریٹ نوشی پر پابندی لگا دی جائے، یا گٹکا کھانے پر روک لگا دیا جائے، تو وہ دشواری کا سامنا کرنے لگتے ہیں۔ سائنسی تحقیقات سے ہمیں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ روزہ نہ صرف انسانی جسم کی تطہیر ہوتی ہے، بلکہ ذہنی سکون کی وجہ سے روحانی قوت بھی فروغ پاتی ہے۔ اس لیے کہ ذہن انسانی تصورات کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ممکن ہو پاتا ہے کہ دماغ کے خلیات فضول مادوں سے نجات پاتے ہیں، تو انسان اپنے دکھ تکلیف کو بھول جاتا ہے اور روحانیت کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اس سے نہ صرف دماغ کی صلاحیتوں کو قوت ملتی ہے، بلکہ انسان کی خود کی بھی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ جب ہم رمضان المبارک کے مہینے کے برکات و احترام کی بات کریں تو وہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے کا احترام مسلمانوں کے علاوہ غیر مذہب بھی کرتے آئے ہیں، یا پھر یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی روزے کا احترام ڈال دیا ہے، جو رمضان المبارک کے موقع پر روزے داروں کے بیچ خوب خرچ کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کا پورا روزہ رکھتا ہے اور نماز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ کرتا ہے، تراویح اور تہجد کی پابندی کرتا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، غصہ، گالی گلوچ، مار پیٹ وغیرہ سے بچتا رہتا ہے، اور پورے مہینے اللہ کے حکم کے مطابق ان سارے احکامات کو بجا لاتا ہے جیسا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو ایسا بندہ واقعی پرہیزگار بن جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ان عبادت کا عادی بن جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس طرح وہ مکمل پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یہ سارا کریڈٹ رمضان المبارک کے روزے کا ہی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کا ہی یہ کریڈٹ ہے کہ وہ ایک متقی بن جاتا ہے، وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، جو ہر سال ہمیں دستک دیتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر چلنے کی تلقین دیتا رہتا ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ عبادت کو فیشن نہ بنائیں۔ کورونا بیماری کے مد نظر حکومت کے جو آرڈر ہیں اس کا احترام کریں اور گھر پر ہی نماز ادا کریں، سحری، افطار یا پھر تراویح کے لیے مسجد نہ جائیں، افطار پارٹیاں ہرگز نہ کریں۔ یہ ساری باتیں آپ کے روزے کے احترام کے لیے بے حد ضروری ہیں، اور روزہ ہمیں پرہیزگار بناتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ہمیں بری عادت سے دور رہنا چاہیے، تبھی ہم متقی بن جائیں گے۔ جو ہمیں روزہ یہ تلقین دیتا ہے، یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ روزہ ہمیں پرہیزگار بناتا ہے۔ شکریہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فرینڈس میڈیا ویژن جو ہمارا چینل ہے اسے سبسکرائب کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔